Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. بیٹھے تو ہم لوگ ذکر کے لیے ہیں، لیکن ذہن میں اس وقت ایک حدیث ہے تو اس کو بھی سن لیتے ہیں. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو بیمار ہو گئے. بیماری کیا تھی؟ آنکھ دکھنے آ گئی. اب یہ تو بڑی معمولی سی بیماری ہے ہمارے نزدیک، آنکھ کا دکھنا. کوئی اس پہ توجہ نہیں کرتا آدمی، کسی آنکھ دکھ جائے. اس کے لیے تو بڑی ہے جس کو تکلیف ہو رہی ہے بیچارے کے لیے، ظاہر ہے اس کو تکلیف ہے. لیکن دوسرے آدمی کے لیے کوئی اتنا بڑی بات نہیں ہے. کیا ہے بھی فلاں کی آنکھ دکھ رہی ہے تو اچھا چلو ٹھیک ہے. لیکن اس آنکھ دکھنے پہ آپ دیکھیں حدیث کے روح سے جب صحابی، یہ تو ہمارے لیے ایک دن بن رہا تھا نا سارا، یہیں سے تو دین بنا ہے سارا. جتنی مثالیں ہیں نا ہمارے پاس پوری دین کی، یہ کوئی واقعات یا حادثات نہیں ہیں. اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کی جو زندگی تھی نا، وہ واقعات نہیں ہیں، وہ حادثات نہیں، وہ اچانک ہو گئے. اب ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے کوئی واقعہ ہو گیا، حادثہ ہو گیا. یہ تو اللہ پاک منتخب لوگ تھے اور وہ آخری نبی تھے. تو یہ ایک اور آخری دن تھا، اب سے آخر تک چلنا تھا دین نے، جس دین کو اللہ نے پسند فرمایا. تو ہر چیز بڑی قیمتی تھی اس کی امت کے لیے، سباق آموز ہے. کس لحاظ سے کہ مقصد ایک ہمارا مقصد صرف یہ ہے ایک مسلمان کا کہ ہم بس اس دنیا سے جائیں تو سیدھے جنت میں جائیں، ایسی زندگی یہاں گزاریں. الحمدللہ یہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ واقعات، یہ چیزیں، یہ سب کچھ جو بتائی جاتی ہیں. کئی راستے نکلتے ہیں انسان کس کام کے لیے. کسی طریقے سے دنیا سے ہم نکلیں، اور جو بہت جلدی نکلنا ہے سر اور حساب تو اللہ نے کہہ دیا. جنت میں کسی نے ہے ہی نہیں، کسی نے تو ہم بھی دیکھتے آئے ہیں لائن لگی ہوئی ہے، بس آگے پیچھے نکلتے جا رہے ہیں. لیکن وہ ہمیں شیطان نفس یقین ہمیں نہیں آنے دیتا. ہم کسی کی موت کو سمجھتے ہیں کہ اس نے ماننا ہے، میں نے نہیں ماننا. اپنا یقین اس کو نہیں آتا. تو یہ ہے کہ اگر انسان اس دنیا سے جائے بس مزے کے ساتھ الحمدللہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمات ہمارے لیے رکھے ہیں وہاں تک انسان پہنچ جائے. اس طریقے سے آدمی زندگی گزارے. تو خاص پرٹیکولر عبادت نہیں ہے اس کے لیے، یہ بھی یاد رکھیں. دین ایک بہت وسعت ہے ہمارے دین کے اندر. دین اسلام بہت وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ ہر موڑ، ہر راستہ اس کا جنت میں جاتا ہے. ایسا زبردستی اللہ پاک نے دی ہے ہمیں. یہی نہیں مخصوص کہ ہم نماز پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، اشراق پڑھیں گے، ذکر کریں گے، تلاوت کریں گے، حج کریں گے، عمرہ کریں گے، بس یہ جنت ہی ہے. ایسی بات نہیں. اتنے راستے ہیں کہ ناظرین اللہ پاک کس راستے سے انسان کو جنت میں داخل کرتے ہیں. اور ایک راستے میں اگر کمزور بھی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے کرم فرماتے ہیں اس کو دوسرا راستہ دکھا دیتے ہیں. پتہ ہے اس کی مزاج میں یہ بات آ نہیں رہی کہ یار میں کام کیسے کروں، یہ تو بڑا مشکل ہے کیسے. تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسا راستہ کھول دیتے ہیں
کہتا ہے یار یہ تو آسان ہے. ٹھیک ہے جا پھر جنت میں سے چلا جا. تو یہ سوچ لیا کریں کہ جب اللہ آپ کے ادھر بھیج رہا ہے نا کہ ٹیسٹ کرا رہا ہے, کبھی ادھر بھیج رہا ہے, کبھی اس چیز کے سامنے کر رہا ہے, کبھی اس چیز کے سامنے کر رہا ہے, تو آپ نے خود تجزیہ کرنا ہے کہ یار آسان کون سی چیز نظر آ رہی ہے. جب آپ نے کہتے ہیں یار یہ صحیح ہے, اسی طرف چل پڑتے ہیں, ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ خیر کرے گا بس. تو پھر اس راستے کو پکڑنا جو آسان ہے آپ کے لیے, نہ پکڑے مشکل چیز. اس حدیث میں ایسا لگتا ہے, ہم سوچیں تو کافی اچھی ماشاء اللہ راستہ نظر آتا ہے. مجھے تو نظر آیا, آپ کو بھی آئے گا انشاءاللہ. اب یہ چھوٹی چیز ہے, آنکھ کی تکلیف آپ دیکھیں, ہمارے نزدیک بہت چھوٹی چیز ہے. ہم تو اس کو طریقے سمجھتے ہیں, دل اس کا 3 بائی پاس ہو گیا, او اچھا کیا ہوا یار, چلو اس کو ملتے ہیں. دھیان اس کے آج پتا نکال دیا, چلو یہ تو بہت مشکل, چلو اس سے ملنا ملاقات کرنی ہے بھائی, بڑا آپریشن ہو گیا. یہاں سبق کیا دیا جا رہا ہے؟ آنکھ بیمار, تکلیف ہوئی, کون آیا؟ ابو بکر صدیق, عمر, یہ اور صحابی نہیں, خود امام الانبیاء تشریف لائے. کتنا بڑا اعزاز ہے, آپ سوچیں کتنا بڑا اعزاز ہے ایک صحابی کے لیے کہ یار یہ تو آنکھ تم نعمت بن کے ملی. یہاں سبق کیا ملا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ بیماری جب انسان کی ہوتی ہے اس میں بڑی نعمت ہے انسان کے لیے. کیسے نعمت ہے؟ اس میں انعام ہوتا ہے کہ دیکھو جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو میں دیکھو کس طرح حاضر ہوں اور تشریف لائے اس کے پاس. اس مطلب کیا ہے کہ اس طرح جو بیمار ہوتے ہیں اس پہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. نبی تشریف لائے, اب کیا ہے کہ جب انسان بیمار ہونا تو کیا ہوتا ہے اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس بیمار پر. اور ہم بیماری کو پورا سمجھتے ہیں, پورا سمجھنا چاہیے, پورا ہم بیماری مانگنا نہیں چاہیے, لیکن جب آ جائے تو پھر کیا ہے, وہ تو پھر اللہ کی طرف سے یہ سمجھے. یہ مومن کی شامت, راستہ کھلتا ہے, راستہ کھل گیا. ہم کیا کرتے ہیں, ہمارا تو ہمارا دوسرا ہو جاتا ہے کمزوری. تو نبی پاک نے تشریف لائے, وہ بڑے حیران ہوئے کہ اس بیماری میں پاس تشریف لائے, آنکھ بھی سے خراب تھی. اللہ کے نبی تشریف لائے, بیٹھے, کہنے زید بیمار ہو؟ یا رسول اللہ بیمار ہو. اب یہاں بھی بہت بات زبردست بات سنیں, آپ کتنی زبردست بات سمجھ آتی ہے. جو میرے سمجھ آ رہی ہے آپ کو بتا رہا ہوں, آپ مانے نہ مانے آپ کی مرضی ہے. مجھے دین بنتا نظر آ رہا ہے ہر چیز سے, اور جنت کے راستے نظر آتے ہیں مجھے. نبی پاک ہر ادا جو ہے جنت میں پہنچانے والے, ایسے کریم تھے, ایسے رؤوف رحیم ماشاء اللہ امت کے لیے. کہنے کہ بیمار ہو یا رسول اللہ, بیمار تو ہوں. اب یہاں ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ بیمار سے آدمی اگر ہو تو بتا دے, معذب بننے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں جی میں تو بالکل ٹھیک ہوں, بالکل فرسٹ کلاس ہوں. پتہ ہی چلتا ہے کہ جب آدمی بیمار ہو کہ آپ سے پوچھ رہا ہو کہ آپ بیمار ہیں, کہتے ہیں ہاں طبیعت تو کچھ خراب ہے میری یہ چیز خراب ہے. یہ بائن دین ہے, اس کی بہت سی وجوہات نکلتی ہیں, اس پر بھی بہت سی وجوہات نکلتی ہیں. ہم اس کو چھپاتے ہیں اپنی بیماری کو, نہیں یار اس کو نہ پتہ چل جائے, یار چھوڑو کیا بتانا, چھوٹی سی بیماری, کوئی پوچھنے والا آپ سے پوچھتا ہے آج آپ آئے دیکھا نہیں آپ کو. اب یہاں ایک اور نقطہ دیکھیں, آپ عیادت کرنا کسی کی بہت بڑی چیز ہے. اب یہی نہیں کہ بہت بڑا آپریشن ہو, بہت ہی کوئی لمبا کام ہو گیا ہو, بہت ہی کوئی اسپتال میں گھسا ہو, نہیں. بتایا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی چیز ہے بیمار کی عیادت. یہ چھوٹی سی بھی اگر بیماری آپ ہو تو اس میں آپ ضرور سے پوچھیں. اس میں کتنی بھائی چارہ ہے, جیسے ہم جماعت ہے ہماری الحمدللہ, اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں ذکر کرتے ہیں, محبت سے آتے ہیں. یہ تو ایک سلیکٹڈ پیپل ہوگا نا اللہ تعالیٰ کے, ان کی گیدرنگ صرف ایک جیسے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے. جیسے اجتماع ہوا تو کتنی محبت سے آپ ایک دوسرے سے ملے, وہ کچھ کام کر رہے کوئی کچھ کام کرے, ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں محبت پیدا فرما دیتا ہوں ایک جماعت کی شکل میں. تو ایک چیز کا بھی اہتمام ہمیں کرنا چاہیے, وہ کیا کہ اگر ایک بھائی ایک دن غیر حاضر ہے یا 2 دن غیر حاضر ہے تو ہمیں فکر ہونی چاہیے. ہم نہیں کرتے, ہم ویسٹرن ہیں, دماغ کچھ ہمارے بدلے ہوئے ہیں.
یہ دین کے خلاف بات ہے. جب آپ دیکھیں گے بھائی جس طرح نماز پڑھ رہے ہیں مسجد کے اندر ایک پکا نمازی پہلے صف میں آتا ہے، وہ ایک دو دن نظر نہیں آیا تو لازم ہے ہم پر اس سے پوچھ آپ کی ٹھیک تھی خیریت سے آپ کے لیے بڑے طریقے سے آدمی بات کرے تو پھر وہ بتائے گا ہاں مجھے یہ پریشانی تھی مجھے یہ چیز تھی تو اس میں اگر آپ ہیلپ کر سکتے ہیں اس کی. اب یہ انعام بتاؤں گا آپ کو کتنا بڑا انعام اس یہ راستہ کتنا اچھا راستہ کھل رہا ہے دین کی. ہمارا دین ہے الحمدللہ صرف نمازی نہیں ہے. یہ دیکھیں کتنی بڑی چیز اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں. تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ جب ایک کتنی سی بیماری میں نبی بھی تشریف لا سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے. ہمیں اب کسی سے پتہ چلے کہ بھائی کوئی آدمی نہیں آ رہا ہے کہ وجہ ہے کہ نظر نہیں آ رہا تو فوراً فکر مند ہو کر آدمی سے پوچھ اس میں کیا ہوگا بے انتہا اللہ سبحانہ تعالیٰ برکات اور محبت پیدا فرما دیں گے. اور کل جب تم بیمار ہوگے ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بیمار ہو تو الحمدللہ اس سے زیادہ لوگ آپ کے پاس اللہ بھیجے گا آپ کو تسلی دینے کے لیے. بولے سبحان اللہ. جی ہے دین اس کو کہتے ہیں بھائی چارہ. اس کا خیال رکھا کریں دوستو. یہ نہیں بس آگے بیٹھ کے دیکھ لیا پتہ ہے آپ کو یہ کیوں نہیں آ رہا. اگر نہیں آ رہا تو پوچھیں اگر کمزور بھی کیا وجہ ہے آپ کی کسی بدنام کو نہیں خود اس کی تکلیف پوچھیں اس کو کہ آپ آ نہیں رہتے ذکر میں نہیں آیا دیکھا نہیں آپ کو. اگر کوئی نیا آدمی آ جائے تو اس سے محبت میں ماشاء اللہ ویلکم آتا رہا کچھ نہیں آیا تو پھر پوچھیں بھی کیا وجہ ہے آپ. ہو سکتا ہے اس دماغ میں کوئی جواز پیدا ہوا کوئی چیز پیدا ہوئی ہو یا بیمار کچھ نہ ہو تو آپ ایک ذریعہ بن جائیں اس کو پھر دین پہ لانے کے لیے ایک سسٹم بن جائیں آپ. تو یہ صرف یہی نہیں کہ آئے ذکر بیٹھ کے بس جنت کے ماری چلے گئے. اللہ کے سبحانہ کے نزدیک بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو وہ ایک حساب اور کتاب کے ساتھ دین بننا شروع ہو جاتا ہے انسان کے لیے. اس کو دین کہتے ہیں. کسی کے پاس گاڑی نہیں ہے وہ نہیں آ سکا بیچارہ تو آپ کہیں میں تمہیں لے جاؤں گا گاڑی کے لیے. کرتے ہیں ہمارے لوگ بعض سے لوگ میں عادت ہے بہت پیاری عادت ہے مجھے اچھا لگتا ہے وہ اپنے کی لفٹ دے دیں کسی انسان کو دور ہے میں آپ کو لے آیا کروں گا کوئی ایسی بات نہیں ہے میں آپ کو پہنچا دوں گا. یہ ہے بھائی جان. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا آپ کو تکلیف تھی کیا نہیں. ہاں اس وقت تکلیف تو تھی بتا دینی چاہیے تکلیف اس کا مطلب ہے میں اپنی تو کہنے کے کیا تکلیف تھی آپ کو. یہ سننا بس آنکھوں میں تکلیف ہے درد ہے بتایا. اب سوال کیا بڑا پیارا سوال. اب یہ دین دیکھیں کیسے بنتا ہے. سبحان اللہ. درد کیا ہے آنکھوں میں درد ہے. اتنی بڑی تکلیف تو نہیں ہم ہاتھ کٹ گیا پاؤں کٹ گیا یہ کوئی بہت بڑا آپریشن ہو گیا صرف آنکھوں میں درد ہے. تو اللہ کے نبی فرمایا جب تمہیں آنکھوں میں درد ہے تو تم نے کیا کیا. سبحان اللہ. میں آپ سے پوچھوں پہ پیٹ میں تم نے کیا کیا. بہت جی میں ڈاکٹر کے پاس گیا میں نے دوائی لی میں نے فلاں چیز لے لی میں نے چورن کھایا پکی کھائی سب چیزیں انسان علاج بتا دیتا ہے وہ بھی علاج بتاتا ہے. کیا ہمیشہ میرا تجربہ ہے مذاق میں بتاتا ہوں. آپ مسجد سے چلیں گھر تک تو آپ کو ملیں گے لوگ سنائے کیسے ہیں طبیعت ٹھیک ہے نہیں طبیعت کچھ پیٹ میں درد ہے آپ سونف کھا لیں چل ٹھیک ہے سونف کھا لیں آگے چلیں پھر ایک دوسرے مل گئے آپ یا کیا ہے آپ ٹھیک ہے نہیں چل پیٹ میں درد ہے آپ اجوائن کھینچ دیں بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. وہ ہے کہ گھر تک پہنچتے پہنچتے آپ کو اتنے بڑی حکمتیں کی چیزیں مل جاتی ہیں. لوگوں کی عادت ہے ہر آدمی اپنا علاج بتاتے ہیں انسان کو یہ کریں یہ کریں ہر آپ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا سارے علاج کر سکتا ہے. تو اللہ کے نبی فرمایا کہ تم بھائی بیمار سے کیا کرتے رہے ہم کیا کہیں گے فلاں 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 فلاں. تو وہ بھی صحابی تھے نا انہیں دین پیش کرنا تھا ہمارے سامنے تو الحمدللہ یس میں کیا کرتا رہا تو میں تو پھر صبر کیا اور برداشت کیا. سبحان اللہ. اب یہ دین میں نے صبر کیا اور برداشت کیا کس چیز کو آنکھ کے درد کو حالانکہ اتنی بڑی تکلیف ہے. اب تکلیف مصیبتیں پریشانی ہے یہ زندگی کا حصہ ہے. یہ نعمت ہے میں بتا رہا ہوں کبھی اس ٹاپک کی بات ہوگی انشاءاللہ. اتنی بڑی نعمت ہے. شکر کیا ہے کیسے اب دیکھیں اتنا آنکھ کی تکلیف سے کیا ہوتا ہے کہ میں نے صبر اور برداشت کیا. تو بتایا ہی جا رہا ہے کہ تکلیف پہ آدمی کو کیا کرنا چاہیے صبر اور برداشت کرے.
اس چیز کی ضرورت. کیوں؟ اس میں دو چیزیں نکلتی ہیں. صبر و برداشت اس وقت آئے گا جب اس کو یہ یقین ہوگا کہ اللہ کی طرف سے ہے, یہ اللہ دینے والا ہے. میرے سر میں درد ہو گیا, سردی لگی, فلاں لگی, یہ تو بات کی بات ہے, لیکن ہوا درد کیوں ہے کہ اللہ نے دی ہے. پیٹ میں درد ہوا, اللہ نے دی ہے. یہ گاڑی ایکسیڈنٹ ہوئی, اللہ نے کی ہے. اتنا پکا یقین ہے. اسی یقین کو پکا کرنے کے لیے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں. بتا دوں آپ, اسی یقین کو پکا کرنے کے لیے کرتے ہیں, اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہمارا یقین اتنا پکا ہو جائے کہ ہم ہر چیز کو سمجھیں. کیا سمجھیں؟ بسم اللہ, اللہ کی طرف سے. دیکھیں آپ پریشانی کتنی ختم ہو جاتی ہے انسان. اس یقین کو بلند کرنے کے لیے جب یہ یقین آ جائے تو انسان ولی اللہ ہو جاتا ہے. اس کا نام ہے ولایت. اس کا نام نہیں ہے ولایت کہ آپ جناب اڑ رہے ہیں ہواؤں میں, کشف ہو گیا, فلاں ہو گیا, اور بہت بڑے بزرگ ہو گئے, یہ دعا کر دو وہ قبول ہو گیا. یہ نہیں ہے. عادات کو تبدیل ہو جانے کا نام ولایت ہے. نیچر تبدیل ہو جائے انسان, کس کا نام ولایت ہے. اور ولی ہے وہ. بشک دنیا جانے یا نہ جانے, پہچانے نہ پہچانے, اس کا تعلق جو اللہ سے بن گیا وہ ایک ولی والا بن گیا ہے. یہ چیز انسان کے اندر پیدا ہو جائے. صبر برداشت. صبر کیا ہے؟ یقین جب ہو جائے انسان کو اللہ تعالیٰ کی, اللہ کی طرف سے ہوئی ہے, جو حادثہ ہوا ہے, جو پریشانی ہوئی ہے, اللہ کی طرف سے آیا ہے. صبر آ جائے, صبر و برداشت. اب صبر کیا چیز؟ انہوں نے یہ کہا کہ میں تو صبر و برداشت کی ہے. اب یہ صبر کے خلاف نہیں ہے کہ آدمی کو بیمار ہو گیا تو دوا استعمال کر رہا ہے, یا کوئی پوچھا تو اس کو بتا رہا ہے, یا سخت درد ہے تو کہہ رہا ہے ہمیں سخت درد ہے, بہت سخت درد ہے, بڑی سخت تکلیف ہے, یا درد سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں, یا آہ نکل رہی ہے, پکار نکل رہی ہے, برداشت نہیں ہو رہا. یہ صبر کے خلاف نہیں ہے, برداشت کے خلاف نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ابھی کیا آپ دوا لے رہے ہیں اس کے بارے میں, یا آپ کسی ڈاکٹر کو بتا رہے ہیں, یا آپ کہہ رہے ہیں کسی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے تکلیف ہو گئی ہے. یہ صبر کے خلاف نہیں ہے. صبر کیا ہے؟ صبر کے خلاف کیا چیز ہے کہ جب کوئی تکلیف مصیبت کسی رنگ میں آ رہی ہے آپ کو زندگی کے اندر, تو اس تکلیف پر آپ شور مچا رہے ہیں. اور کیسا شور مچا رہے ہیں؟ میرے ساتھ ہی ہونا تھا یار, جب بھی وہ تو میں کام کرتا ہوں مجھے ہی ہو جاتا ہے یار. دیکھو یار پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا میرے ساتھ ہی حساب رکھا ہوا ہے, مجھے اللہ نے اس کام کے لیے چنا تھا یار. دیکھو لوگ تو کیسے مزے کر رہے ہیں. یہ ڈائریکٹ جو شکایت ہوتی ہیں کدھر جا رہی ہیں؟ اللہ کے سامنے. دیکھو یہ خلاف ہے صبر کہ شکوے کرنا, شکایتیں کرنا, واویلا مچانا, رونا دھونا, شکایت یہ کیوں ہوا, فلاں کیوں ہو گیا جی, میں شیطان آپ کو برگلا رہے اندر سے. یہ صبر کے خلاف ہے. یہ صبر تو بالکل صبر میں آپ کہہ بھی رہے ہیں, بتا بھی رہے ہیں, درد بھی ہو رہا ہے, اور آپ اس پہ علاج بھی کر رہے ہیں, تو یہ صبر کے خلاف چیز نہیں ہے. تو کوئی بھی انسان مسلمان کو کوئی تکلیف آ رہی ہے, کسی سلسلے میں آ رہی ہے, اولاد سے آ رہی ہے, بچوں سے آ رہی ہے, کاروبار میں آ رہی ہے, یا کوئی دوستوں کی طرف سے آ رہا ہے, کسی قسم کا معاملہ آ رہا ہے, اس میں صبر یہی ہے کہ سب سے پہلے تو جانے کہ جو کچھ ہے میری غلطی کی وجہ سے ہوا, اللہ تعالیٰ نے مجھے پکڑا ہے, مجھے میرے ساتھ حساب ہے, لیکن یہ بھی حساب اللہ تعالیٰ سزا نہیں دے رہا مجھے, اس میں اللہ کی مہربانی ہے میرے ساتھ. اس رنگ میں دیکھیں, میں سمجھ نہیں آیا کیا مہربانی ہے, دیکھیں آگے بتائیں گے اللہ کی نہیں. تو اس وقت انسان کو جب بھی ہمارے ساتھ اتنی بڑی حدیث بات ہے, بالکل نہ گھبرائیں. آنکھ میں درد ہو, پیٹ میں درد ہو, کوئی حالات ہو, مصیبت ہو, اولاد کی طرف سے ہو, بیوی کی طرف سے, بچوں کی طرف سے, ویسے ٹکرے نہ مارنے شروع کر دیں, رونا دھونا شروع کر دیں, پریشانی میں نہ آ جائیں, گولیاں نہ کھانا شروع کر دیں, ڈپریشن میں نہ چلے جائیں, نیندیں نہ غائب ہو جائیں. سب سے پہلے کہ بزن اللہ ہے, اللہ کی طرف سے ہے, اور میں اس پہ کیا شروع مچاؤں, جس نے دیا دور بھی وہی کر دے گا. تو بہترین طریقہ رجوع اللہ کریں اس کی طرف, جس نے دیا اس کے پاس جائیں, اسی سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ کرم فرما, تو فرما, میں جو غلطی ہوگی تو اس کی معاف فرما. بیمار ہے تو کہیں اللہ تعالیٰ تو ہی بیماری دور کرنے والا ہے, اس طرف جائیں. تو اتنا پسند آتا ہے اللہ تعالیٰ کو, انعام بھی دیتا ہے, اس کو بیماری بھی دور فرما دیتا ہے, برداشت بھی دیتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم کیا کرتے ہو, اس نے کیا کہا
صبر اور برداشت کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ دیکھیں کتنا بڑا انعام ہے اس چیز پر. صبر اور برداشت پر. جب حالات آئے ہم نے چور نہیں بچانا، شکایتیں نہیں کرنی، بابلا نہیں کرنا، حرکت نہیں، ہمارا کام نہیں ہو رہا ہے، کوئی مصیبت نہیں، یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، نہیں. اللہ کی طرف سے انشاءاللہ جو ہوگا بہتر ہوگا. تجارت کرنا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا اچھا تم نے صبر اور برداشت کیا اس تکلیف پر؟ کہتے یا رسول اللہ میں نے تو صبر اور برداشت کیا اس تکلیف پر. تو میں ٹھیک ہے، تو نے اس تکلیف پہ صبر اور برداشت کیا، اللہ نے تجھے اس کے بدلے جنت عطا فرما دی. بتائیں کس بدلے میں جنت ملی ان کو؟ کسی بہت بڑے عمل کی وجہ سے، عمروں کی وجہ سے، حجروں کی وجہ سے نہیں. ایک تکلیف اللہ نے دی اس کو اور اس نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. ایکسیپٹ کر کے کوئی شکایت نہ کی، بس اس تکلیف کو کہا اللہ رجوع کرے، اللہ کی طرف رجوع کر بیٹھا ہوں، کچھ ہو جائے. تو اللہ نے نبی کی تشریف خود لے آئے اس پر. تو آج جو بیمار ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتیں آ جاتی ہیں اس پر، اللہ کے فضل آتے ہیں، جس طرح نبی تشریف لائے تھے. ٹھیک ہے نا، بیماری آتے ہیں کسی قسم کی بیماری ہو انسان کو، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر اس نے صبر و برداشت کر لیا تو جس کے لیے ہم اتنی محنتیں کرتے ہیں، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، بہت کچھ کرتا ہے انسان زندگی، اور کرتے رہنا چاہیے اور کرنا ہے ہم نے، تاکہ ہمیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ کیا چیز ہماری قبول فرمائیں گے. جو کرنے کا حکم فرمایا اس میں قائم لگے رہیں اس پر. لیکن یہ پتا نہیں کہ جنت کے لیے کس طرف سے دروازہ ہمارا کھلتا ہے. کسی چیز کو چھوٹا نہ سمجھے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عیادت کرنا، کہ جب کوئی آدمی نہ آ رہا ہو، خاص طور پہ جماعت میں مس ہو رہا ہو، یا آپ جانتے ہیں کسی آدمی کو، تو چھوٹی سی بات کو یہ نہ سمجھے اس کو تکلیف، آپ پوچھیں، ہمیں پوچھنا چاہیے کیسا بھی آپ ٹھیک ہیں خیر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور بہت اچھی حدیث ہے الحمدللہ، خوبصورت مسئلہ ہے کہ صبر اور برداشت کو ڈیولپ کریں. وہ اس کے ایک طریقہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر اللہ کی طرف سے ہے سارا کچھ. تو ہمیں جنت چاہیے تو اللہ نے یہ طریقہ جو اب دیا ہمیں، یہ جنت کا راستہ، ہم جنت میں چلے جائیں گے. چلیں ذکر کریں، درود شریف پڑھیں. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسلم خطايانا. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نبيين صدقين شهداء وصالحين وحسن اولئك. اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا يا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله.